بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماذا تحب ان تکون، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ سأل المعلم التلاميذ مرة في الصف واحدا واحدا، ایک مرتبہ استاذ نے کلاس میں طلباء سے ایک کے بعد دیگرے پوچھا، ماذا تحب ان تکون، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ وقال، اور کہا، کل واحد، ہر ایک، حر فی جوابہ، اپنے جواب میں آزاد ہے، فلا یقف، وہ نہ ڈرے، ولا یستحیی، اور نہ شرمائے۔ وقال احمد، احمد نے کہا، وکان اصغر التلامیذ، اور وہ طلباء میں سب سے چھوٹا تھا، انا اريد ان اکون سائقا فی القطار، میں چاہتا ہوں کہ ٹرین کا، ریل کا ڈرائیور بنوں، فارکب دائما، ہمیشہ سوار رہوں، واسافر مجانا، اور مفت سفر کروں، واتنزہ، اور سیر و تفریح کروں۔ وقال عبد الرحمن نے کہا، ان سائق القطار فی تعب عظیم، ٹرین کا ڈرائیور بڑی تھکن میں ہوتا ہے، وحر وجحیم، اور گرمی میں اور آگ میں، ولکنی احب ان اکون ربانا فی باقرۃ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کشتی باں بنوں، ناخدا بنوں، کشتی چلانے والا بنوں، واسافر فی البحر، اور سمندر کا سفر کروں، وازور البلاد البعیدۃ، اور دور دراز ملکوں کو دیکھوں، مجانا، فری میں، واشاہد عجائب الدنیا، اور عجائب بات دنیا کا مشاہدہ کروں۔ وقال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، الربان وباقرتہ فی قطر من الغرق، کشتی باں اور اس کی کشتی ڈوبنے کے خطرے میں ہوتی ہے، یعنی ڈوبنے کا خطرہ اسے لاحق ہوتا ہے۔ ولاکنی احب ان اکون طبیبا، لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، فاداوی الناس، لوگوں کا علاج کروں گا، واداوی الفقراء مجانا، اور غریبوں کا مفت علاج کروں گا، واخدم الخلق، اور مخلوق کی خدمت کروں گا، واحافظ علی صحتی، اپنی صحت کی حفاظت کروں گا، واعیش بامن وسلام، اور امن و سلامتی سے زندگی گزاروں گا۔ واجابہ عبد الرحمن نے اس کو جواب دیا، وقال، اور کہا، ھذا لیس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے، لیست الباقرۃ فی قطر من فی ھذا الزمان، اس دور میں کشتی خطرے میں نہیں ہوتی ہے، یعنی ڈوبنے کا اسے ڈر لاحق نہیں ہوتا ہے۔ والبواقر تسافر دائما، کشتیاں ہمیشہ سفر کرتی ہے، فی ھذہ الایام، ان دنوں، اس زمانے میں، بامن وسلام، امن و سلامتی سے پرسکون۔ وبالعکس، اس کے بالمقابل، اس کے برعکس، اری الاطباء، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ڈاکٹر، یمرضون، بیمار ہوتے ہیں، ویموتون، اور مر جاتے ہیں۔ وقاطعہ ابراہیم نے اس کی بات کاٹی اور کہا، اما سمیت ان باقرۃ، کیا تم نے نہیں سنا ایک کشتی غرقت، ڈوب گئی، قبل یومین او ثلاثۃ ایام، 2 یا 3 روز قبل ایک کشتی ڈوب گئی ہے، غرق ہو گئی ہے۔ واراد ابراہیم ان یجیبہ، ابراہیم نے اسے جواب دینا چاہا، ولیکن قال المعلم، لیکن استاذ نے کہا، ھذا لیس وقت مناظرۃ، یہ مناظرے کا وقت نہیں ہے، وقد بقی کثیر من الطلبہ، بہت سے طلبہ باقی ہے۔ وماذا تقول یا قاسم، تم کیا کہنا چاہتے ہو اے قاسم؟ قال قاسم نے کہا، انا لا احب ان اکون سائقا، میں، او ربانا او طبیبا، میں نہ سائق بننا چاہتا ہوں، ڈرائیور، نہ کشتی باز بننا چاہتا ہوں، نہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، بل احب ان اکون فلاحا، لیکن میں ایک کاشتکار، کسان بننا چاہتا ہوں، ازرع و احرث، میں کاشتکاری کروں گا، بوؤں گا، ہل چلاؤں گا، ولا احد یخدم الناس وینفعهم کالفلاح، کسان کی طرح کوئی شخص لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ ان کی خدمت کرتا ہے۔ وهو الذی یزرع الحبوب، کسان دانے بوتا ہے، والخضر، اور سبزیاں، فیأکل الناس والدواب، لوگ کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ وقال سلیمان نے کہا، انا احب ان اکون تاجرا، میں تاجر بننا چاہتا ہوں، لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ، میری ایک بڑی دکان ہوگی بڑے بازار میں، یأتی الناس الی، لوگ میرے پاس آئیں گے، ویشترون، اور خرید و فروخت کریں گے۔ وقال احمد نے کہا، انا احب ان اکون صناعا ماہرا ومخترعا،
میں ایک ماہر اور ایجاد کرنے والا کاریگر بننا چاہتا ہوں. اصنعو میں صناعت کروں گا یعنی چیزیں بناؤں گا. واخترع الاشیاء العجیبۃ اور عجیب و غریب چیزیں ایجاد کروں گا. وقال احمد خالد نے کہا انا احب ان اکون جندیا قویا میں ایک طاقتور فوجی بننا چاہتا ہوں. اقاتل الکفار والمشرکین کفار و مشرکین سے قتال کروں گا. واجاہد فی سبیل اللہ اور راہ خدا میں جہاد کروں گا. وقال عبد الکریم نے کہا انا احب ان اکون غنیا کبیرا میں ایک بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں. البس ما احب جو چاہوں گا پہنوں گا. واکل ما اشتہی جو چاہوں کھاؤں. واسافر الی این ارید اور جہاں چاہوں سفر کروں. عندی مال کثیر میرے پاس بہت سا مال ہوگا. واسکن فی قصر کبیر اور میں ایک بڑے محل میں رہوں گا. ضحک الاولاد من قول عبد الکریم کی بات سے لڑکے ہنس پڑے. وخجل عبد الکریم اور عبد الکریم کو شرمندگی محسوس ہوئی. وقال محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما میں ایک عالم بننا چاہتا ہوں. اخاف اللہ واعبدہ اللہ سے ڈروں گا اس کی عبادت کروں گا. واعظ الناس لوگوں کو واضح و نصیحت کروں گا. وامرهم بالمعروف وانہاهم عن المنکر امر بالمعروف کا حکم دوں گا اور نہی عن المنکر کروں گا. واحذرهم عذاب اللہ اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراؤں گا. قال المعلم استاذ نے کہا احسنتم یا اولادی میرے بچوں تم سب نے اچھا جواب دیا. وَأَنَا أَدْعُو لَكُمْ بِالتَّوْفِيقِ وَالنَّجَاةِ میں تمہارے لیے توفیق اور کامیابی کی دعا کروں گا. وَلَكِنْ كُونُوا مُسْلِمِينَ لیکن تم مسلمان بنو. وَابْتَغُوا اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ اور اپنے عمل سے اللہ کو چاہو. وَانْفَعُوا الدِّينَ بِشُغْلِكُمْ اور اپنے کام سے دین کی خدمت کرو. وَاخْدِمُوا الْأُمَّةَ بِعِلْمِكُمْ اور اپنے علم سے امت کی خدمت کرو. وقال التلاميذ طلبہ نے کہا وماذا تقول ایها الاستاذ عن عبد الکریم وقصره استاد محترم آپ عبد الکریم اور اس کے محل کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے. قال معلم نے کہا المال نعمت من اللہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے. یجب علیہ الشکر جس پر شکر کرنا ضروری ہے. وسعید جدا من آتاہ اللہ مالا اور وہ شخص بڑا نیک بخت ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو. فہو ینفق منہ سرا وجہرا وہ علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتا ہو. یبتغی بہ مرضات اللہ اور مال کے ذریعے اللہ کی رضا خوشنودی چاہتا ہو. ویقدم بہ الاسلام اور اس سے اسلام کی خدمت کرتا ہو. وقد جاء فی الحدیث الشریف حدیث شریف میں آیا ہے لا حسد الا فی اثنین رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں پر. یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے. رجل ایک آدمی ایک ایسا شخص عطاہ اللہ مالا جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو. فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق تو اس نے حق کے راستے میں اس مال کو ختم ہونے کے لیے لگا دیا. ورجل اور ایک ایسا آدمی عطاہ اللہ حکمتا جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو. فہو یقضی بہا ویعلمہا وہ حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. وقد کان سیدنا عثمان غنیا وسیدنا عبد الرحمن بن عوف غنیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے. ورفع عبد الکریم رأسہ عبد الکریم نے اپنا سر اٹھایا. وقال اور کہا سأجتہد ان اخدم الاسلام میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی خدمت کروں بمالی اپنے مال کے ذریعے. وابتغی بہ مرضات اللہ اور اس سے اللہ کی خوشنودی چاہوں گا. یہ ایک سادہ سا ترجمہ تھا. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے